اب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم۔ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ قرار دیا۔ یقیناً قرآن کے وارث خاص ہستیاں ہیں، اور ان میں سب سے پہلے جس ہستی کو وارث قرآن بنایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد 12 ائمہ کو اور اہل بیت علیہ السلام کو، جن میں فاطمۃ الزہرا بھی ہیں۔ اور وارث قرآن سے مراد کہ انہیں اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا اور اس کے باطن کے معارف بھی عطا کیے، ظاہر کے قرآن کے معانی کو بھی بیان کیا اور بتایا۔ جیسے قرآن خود کہتا ہے فی تبیان کل شیء، کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ لہٰذا جیسے کہ زیارت وارثہ کے اندر جملے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، کہ میرا سلام ہو اس پہ جو آدم کے وارث ہیں۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، نوح نبی کے وارث پہ سلام، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث پہ سلام، عیسیٰ روح اللہ کے وارث پہ سلام، اور اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث پہ سلام، علی کے وارث پہ سلام۔ تو یہ ساری ہستیاں جو ہیں یہ انبیاء کے علم کے بھی وارث ہیں، ان کے کمالات کے بھی وارث ہیں۔ تو تمام قسم کے کمالات اللہ نے ان کو عطا کیے۔ اسی طرح اس قرآن کی آیت میں بھی اور بعض روایات بھی یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ وارث ہیں۔ یہاں پہ حافظ قندوزی عالم دین نے جناب المقدس صفحہ 479 پہ ایک روایت اسی آیت کے ضمن میں ذکر کی ہے، قد ولدنی رسول اللہ وانا عالم کتاب اللہ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا میں بیٹا ہوں اور میں اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ وفی خبر بدء الخلق، اس قرآن میں مخلوق کے ابتدا کی خبر بھی ہے۔ وما هو قائن الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ وفی خبر السماء و خبر الارض، اسی قرآن میں آسمان کی خبر بھی ہے، زمین کی خبر بھی ہے۔ وخبر الجنہ و خبر النار، امام فرماتے ہیں اسی قرآن میں جنت کی خبر بھی ہے، جہنم کی خبر بھی ہے۔ وخبر ما کان، اور جو سابقہ زمانہ میں ہوا اس کے بارے میں بھی خبر موجود ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ، تو میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں۔ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّي، گویا کہ میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف دیکھ رہا ہوں اور ساری چیزیں میرے ایسے ہی سامنے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے ہے۔ ان اللہ یقول فی تبیان کل شیء، خود اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور وہ بیان امام علیہ السلام اور سارے ائمہ جانتے ہیں۔ جیسے کہ خود سورہ یاسین میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ تو ہر امام مبین ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ نے انہیں عطا کیا۔ یہ خود قرآن بھی کہہ رہے ہیں اور رسول خدا کا فرمان بھی بتا رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم چاہیے علی کے ذریعے سے لے۔ اور امام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان اپنے بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے مصطفیٰ بنا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے چنا، برگزیدہ کیا،
ان کو کتاب کا وارث بھی بنا دیا۔ فَنَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، امام فرماتے ہیں ہم ہی وہ ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، جنہیں اللہ نے برگزیدہ کیا ہے، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ وَنَحْنُ وَرِثْنَا هَذَا الْكِتَابَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، ہم ہی اس کتاب کے وارث ہیں جس میں ہر چیز کا بیان بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے سب اہل بیت کے لیے، چہاردہ معصومین کے لیے، فاطمۃ الزہرا بھی ان میں شامل ہیں، کتاب کے وارث ہیں، یعنی کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ نے قرآن میں وما رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن جانتے کون ہیں؟ وہ جو وارث قرآن ہے، جنہیں علم خدا کی طرف سے ملا، جو علم لدنی کے مالک ہیں، جو سلونی کے دعوے دار ہیں، لہذا علم ان کے پاس ہے۔ ان سے ہمیں قرآن بھی سمجھنا ہے، اہل بیت سے قرآن بھی سمجھنا ہے، اور پورا دین ان سے ہم نے سمجھنا ہے، ان کی سیرت سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے۔ تو جو قرآن کو بھی سمجھنا چاہتا ہے، اس اہل بیت کے بغیر پورا قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں کچھ چیزیں ظاہری طور پہ سمجھ آ جائیں گی، لیکن جو مکمل خدا کے ارادے کو سمجھنا، قرآن سے کیا مراد ہے اس متکلم کی، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس میں عام کیا ہے، اس میں خاص کیا ہے، اس میں مطلق کیا ہے، اس میں مقید کیا ہے، ناسخ کون سا ہے، منسوخ کون سا ہے، یہ تمام چیزیں جو قرآن کی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جیسے کتاب خدا کی طرف سے آئی ہے، اس کتاب کے معلم بھی ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، تبھی ہم صحیح کامل دین کو اور پروردگار کی معرفت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور دین خدا کی معرفت کما حقہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو خود کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، کیونکہ قرآن میں سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہ حبیب خدا اور دانائی سکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب فقط کتاب کافی ہوتی تو معلم بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہی معلم پھر دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن بھی سمجھنا ہے تو ایک قرآن ناطق کی ضرورت ہے، اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے، ہر زمانے کی ضروریات کو قرآن سے لینا ہے، تو ہر زمانے کے لیے ہادی بھی خدا کی طرف سے ہونی چاہیے۔ انت منذر ولکل قوم ہاد، اے حبیب آپ کا کام لوگوں خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کرا، یہ اللہ کی طرف سے ہادی ہے، ہر زمانے کے لیے ایک ہادی خدا کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔